الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے خطبے میں ہمارے امام صاحب جو نصیحتیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف سے بیان فرمائی ہوئی ہیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ گزارشات رکھ رہا ہوں۔ حمد کے بعد میں امام صاحب پہلے سورہ آل عمران کی 102ویں آیت پڑھتے ہیں، اس میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ہے۔ تقوی کی تلقین ہے مومنوں سے، اور جیسا حق ہے اس کا اس طریقے سے ڈرنے کا اس کی تلقین ہے، یہاں تک کہ موت آ جائے اور ایمان کی اسلام کی حالت میں موت آئے، یہ تلقین ہے اس کے اندر۔ دوسری آیت جو یاد دلاتے ہیں ہمارے امام صاحب وہ سورہ بقرہ کی 208ویں آیت ہے، اس میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ہے۔ تیسری آیت جو یاد دلاتے ہیں وہ میں نے آج پڑھی ہے، یہ سورہ لقمان جو 21ویں پارے میں ہے اور 31ویں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیت ہے۔ 21ویں پارے میں 31ویں سورہ لقمان، اس کی 33ویں آیت ہے، بہت ہی جامع آیت ہے۔ اس میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، 5 اس کے اندر حصے ہیں، 5 اس کے کمپوننٹس ہیں۔ پہلا حصہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگو، وہاں تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ تھا، یہاں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ہے۔ دونوں میں یہ فرق ہے کہ وہ ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہی تھی آیت، اور یہ تمام انسانوں سے خطاب کر رہی ہے۔ قرآن پاک تمام انسانوں سے خطاب کرتا ہے، تو یہاں پر تمام انسانوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگو، اپنے رب سے، رب کے غضب سے ڈرو، رب کی پرہیزگاری تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی جو ہے یہ بچنے کو کہتے ہیں، لغوی اس میں معنی کے معنی بچنے کے ہوتے ہیں۔ بچنا کس چیز سے؟ غضب سے، اللہ کے غضب سے بچنا۔ یعنی اگر اللہ ناراض ہو گیا تو پھر کوئی تمہارے لیے کوئی والی نہیں ہوگا، کوئی مولا نہیں ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے تمہارے لیے، وہ رب بھی ہے تمہارا۔ اب غور کیجئے، اتقوا ربکم ہے، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، جو تمہاری پرورش کر رہا ہے، جو نگہبانی کر رہا ہے، جو تمہارا پالن ہار ہے، تو اس کے غضب سے ڈرو۔ آپ غور کیجئے کہ جو ہمارا مربی ہوتا ہے، صرف مربی، ہمارے ماں باپ ہمارے مربی ہوتے ہیں، ہمارے گارجین ہمارے مربی ہوتے ہیں، لیکن رب جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا۔ وہ رب جو ہے ہمارے مربین سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو گئے تو سوچئے کیا ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جو یاد دلائی جا رہی ہے کہ سوچئے کہ جیسے ہمارے مربی ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا ہم پھر کیا کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہمارا رب اگر ہم سے ناراض ہو گیا، اگر اس کا غضب ہمارے اوپر پڑ گیا، تو سوچئے کہ پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے ہمارے لیے، جائے پناہ کیونکہ پناہ بھی وہی دیتا۔ تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ایک بات اس سے پہلے بھی یاد دلائی گئی تھی، قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے، سب سے زیادہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات کا فوکس ہے وہ میں نے بتایا تقوی ہے۔ تقوی سب سے زیادہ بار آیا ہے قرآن میں، اور سب سے زیادہ حکم جس چیز کا دیا گیا ہے انسانوں سے وہ تقوی کا۔ اور تقوی کے بارے میں بتایا جا چکا کہ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہوتا ہے۔
تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ لقمان کی 33ویں آیت ہے، اس میں اپنے بندوں سے خطاب کر کے یہ ہدایت دی ہے کہ اے میرے بندو، اے لوگو، تم اپنے رب کا کہ غضب سے ڈرو، اس کی پرہیزگاری اختیار کرو، اس سے ڈرو۔ دوسری بات فرمائی بخشو یومن لا یجزی والد عن ولدہ۔ ایک تو ہے تقویٰ، اس میں بچنے کا پہلو ہوتا ہے اور ڈرنے کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خشیت، اس کے اندر بھی بچنے کا پہلو بھی ہوتا ہے اور ڈرنے کا بھی پہلو ہوتا ہے۔ لیکن خشیت میں ایسا ڈر ہوتا ہے جیسے ماں کا ڈر ہوتا ہے، انسان ڈرتا ہے اس کی گود میں آ جاتا ہے، اس قسم کی چیز ہے، یعنی بھاگنا نہیں چاہیے اس سے۔ ایسے ہی قیامت کا معاملہ ہے کہ اس سے بھاگے گا کہاں؟ انسان بھاگ نہیں سکتا، اس سے جانا وہی ہے سب کو، موت کے بعد اگلی زندگی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو بخشو یومن لا یجزی والد عن ولدہ، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی کو فدیے میں نہیں دے پائے گا، یعنی ایسا نہیں ہو پائے گا بدلے میں کہ کسی کو دے دے کسی کو۔ باپ جو ہے بیٹے کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے کسی کو فدیے میں نہیں دے سکتا، اپنے کو بھی فدیے میں نہیں دے سکتا۔ تو باپ اپنے کو، خود کو بیٹی کی طرف سے فدیے میں نہیں دے پائے گا۔ جیسے مان لیجیے دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ کسی کا بیٹا ملوث ہو گیا، کہیں کسی جگہ پھنس گیا، تو کہتا ہے باپ کہتا ہے بھائی مجھے تم جو ہے پکڑ لو، اس وقت کوئی بات نہیں ہے، بیٹے کو چھوڑ دو، یہ کہتے ہیں، محبت ہوتی ہے اس لیے کہتا ہے انسان۔ لیکن وہ دن ایسا نہیں ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ بات آئی ہے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، سورہ عبس میں جو فرمایا ہے، ایسے قرآن میں بہت بار کہا گیا۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا، بدلے میں نہیں دے سکتا، فدیے میں نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دن اتنا خطرناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ انسان کو اس کے آگے اتنا اندیشہ لگا ہوگا، اتنا خوف ہوگا کہ وہ ہمت نہیں کر پائے گا، کیونکہ آگے جہنم نظر آ رہی ہوگی۔ جہنم اتنی تکلیف کے ساتھ میں اپنی پوری کی پوری ہیبت ناکی کے ساتھ میں نظر آئی ہوگی۔ یومن عبوسن قمطریرا، بہت ہی خطرناک صورت میں جہنم ان کے سامنے ہوگی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑے گی وہ یہ کہہ دے کہ میرا بیٹے کے بدلے مجھے لے لو۔ تو پہلے کہا باپ نے، کیونکہ باپ جو ہے وہ قربانی دیتا ہے، پہلے باپ ہی کا ذکر آنا چاہیے تھا۔ پھر بیٹے کا ذکر اس لیے آیا کہ بیٹا سے زیادہ قریب ہوتا ہے انسان، بیٹا بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے ابا جان کی جگہ پر مجھے لے لو، حالانکہ کم ہوتا ہے، اس لیے دوسرا نمبر پہ آیا۔ دیکھیے قرآن کی کا اعجاز ہے کہ باپ تو دے دیتا ہے، لیکن رشتے میں سب سے زیادہ قریب کون ہوتا ہے؟ بیٹے کے لیے باپ ہی ہوتا ہے، تو نمبر 2 وہی ہوگا۔ تو کہا نہ وہ کام آئے گا، پڑوسی کون ہوئے، رشتے دار کون ہوئے، پیر صاحب کون ہوئے، کون کام آئیں گے؟ پھر سوچیے کیوں کام آ جائیں گے یہ لوگ، کیوں کام آئیں گے؟ حکمران وقت کیوں کام آئے گا؟ پیر کیوں کام آئے گا؟ کیوں آ جائے گا؟ اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ بڑے بڑے انبیاء کرام کانپ رہے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا۔ یہ بالکل واضح قرآن میں کہا گیا، بالکل کوئی نہیں بول پائے گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، بالکل واضح کہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی خاموش کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے۔ سب سے زیادہ مقرب ترین فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور سارے فرشتے دوسرے بھی۔ یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون، کوئی نہیں بول رہا ہو، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے دے وہ صحیح بات کہے۔ وہ تو میں عرض کر رہا ہوں کوئی نہیں بول پائے گا، کوئی کسی کے فدیے میں نہیں جائے گا۔ یہ دوسری بات تھی۔ یہاں تک تو 2 ڈر اور 2 خوفوں کا ذکر کرایا، پھر کا 2 دھوکوں کا ذکر کرایا۔ غور کیجیے قرآن پاک کی ایک آیت میں کیا بات تھی، کتنی خوبی ہے کہ پہلے 2 ان ڈروں کا، ان 2 خوفوں کا ذکر کرایا ہے جن میں انسان کو ڈرنا چاہیے۔ ایک اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور ایک قیامت کے دن کا ڈر اور اس کا خوف۔ اس کے آگے ان وعد اللہ حق، جہانی کرائی درمیان میں کہ وہ وعدہ جس کا انبیاء کرام نے کیا ہے تمہارے سامنے، انسانوں کے سامنے، وہ بالکل برحق ہے۔ یعنی قیامت کا وعدہ، حساب و کتاب کا وعدہ، اللہ کے حضور پیشی کا وعدہ، یہ بالکل برحق ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر 2 اور خوف ہیں،
فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. دو اور ہیں دھوکے، ان دھوکوں کی وجہ سے انسان دھوکہ کھاتا ہے. پہلا دھوکہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ ہے. انسان دنیا کی زندگی میں دھوکے کھاتا رہتا ہے بار بار، بلکہ وہ دنیا کی زندگی ہی کو دھوکہ سمجھتا ہے. اور قرآن میں کہا بھی ہے یہ دھوکے کی ٹٹی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، قرآن نے خود کہا دھوکے کی ٹٹی. جو کچھ نظر آتا ہے اس کو کسی ہمارے مفسر نے بھی ایسا کہا ہے، اور اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ان کی تمثیلات پیش کرتے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ دنیا جو ہے یہ حقیقت میں بہت بری کھوسٹ ہے مگر غازہ لگائے ہوئے ہے. یہ دنیا کی زندگی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ بتایا تمثیل غور کیجئے کہ بوڑھی کھوسٹ ہے بالکل لیکن غازہ لگائے ہوئے، پاؤڈر لگائے ہوئے، پورا کا پورا ملمہ کیے ہوئے. نظر آ رہی ہے نوجوان، نظر آ رہی ہے خوبصورت، نہ خوبصورت ہے اور نہ جوان ہے، بالکل کھوسٹ بڑھیا ہے، بالکل بدصورت ہے. لیکن اس نے غازہ لگا کر کے ہم سب لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا. ہم سب اسی کے چکر میں ہیں. کون نہیں چکر بتائیے مجھے، کون نہیں چکر میں؟ بڑے بڑے لوگ چکر میں. اللہ ہی تعالیٰ جس کو بچا دے وہ بچ گیا. یہ دنیا ایسی ہے، یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جس میں انسان سب دھوکے میں آتے ہیں، سوائے اس کے جس کو اللہ خاص طور سے نوازتا ہے، توفیق دے دیتا ہے. اور یہی مانگنا چاہیے. تو فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اب کیسی دنیا میں کیا کیا دھوکہ کھاتا ہے انسان. کچھ لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں ایسے، یہی دنیا سب کچھ ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، بابر بایس کوسٹ عالم دوبارہ نیست. یہ سب کچھ باتیں کہتے ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے، اس کے بعد کوئی دنیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، میاں کھاؤ پیو اور ایش کرو. یہ دنیا کا دھوکہ ہے. کوئی کہتا ہے کہ دنیا میں جو مزے لینا ہے مزے لے لو، یہ مزہ نہیں ہوگا. کسی نے کہا کہ دنیا میں جو لوگ خوش ہیں، مست ہیں، وہ اللہ کے خاص طور سے قریب ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں دنیا کے اندر جو کچھ بھی اچھی باتیں ہیں وہ کچھ نہیں ہیں میاں، یہاں پر جو ہے مزے کر لو، لذتیں حاصل کر لو دنیا کی. مختلف قسم کے دھوکے ہیں جو انسان اس دنیا کی زندگی سے کھاتا ہے. آخری بات میں عرض کروں گا اور وہ قرآن ذکر کر رہا ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اس میں دو باتیں، آخری ٹکڑا ہے لیکن دو باتیں ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. اور دیکھو وہ دھوکے باز کہیں تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں نہ ڈال دیں. باللہ الغرور، تو اللہ کے معاملے میں ایک دھوکے باز ہے، خصوصاً ایک دھوکے باز ہے. یہاں پر تفسیریں بہت سی ہیں کہ وہ الغرور کون ہے. الغرور شیطان. لیکن اللہ تعالیٰ نے شیطان کا نام نہیں لیا یہاں پر، اس کے لیے مفسرین نے یہ کہا کہ اور بھی دھوکے ہیں. انسان کا نفس بھی دھوکہ دیتا ہے، انسان کو انسان بھی دھوکے دیتے ہیں، انسان کی جماعتیں بھی دھوکہ دیتی ہیں. تو بہت سے لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، اور انسان کو کوئی اور چیز بھی دھوکہ دے سکتی ہے. 5 چیزیں ہو گئیں. انسان کو شیطان سب سے نمبر 1 پہ دھوکہ دیتا ہے، اس میں دو رائے نہیں، وہ تو نمبر 1 ہے ہی. انسان کو نفس بھی دھوکہ دیتا ہے، انسان کو انسان بھی دھوکہ دیتے ہیں. ایک انسان بھی دے سکتا ہے دھوکہ، بہت سے انسان بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، اور کوئی اور چیز بھی دھوکہ دے سکتی ہے. تو 5 چیزیں ہیں جو دھوکہ دیتی ہیں. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے، سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے، ابلیس. اس لیے الغرور جو ہے زیادہ تر مفسرین کے معنی ابلیس کے لیے. اور اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہنا کہ میاں اللہ میاں تو بڑے پیارے ہیں، اچھے ہیں، غفور رحیم ہیں، معاف کر ہی دیں گے. ایک دھوکہ. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میاں توفیق دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دیتا تو یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، قانون جبر چل رہا ہے میاں، اس کے بغیر تو اذن کے کچھ ہوتا ہی نہیں، ہم کیا کر پائیں گے. اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو مجھے توفیق دے دیتا. یہ سب دھوکے ہیں اللہ کے معاملے میں. تو اللہ کے معاملے میں دھوکے بھی بہت سے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، کائنات میں خدا کوئی ہے ہی نہیں. کوئی کہتا ہے کائنات میں خدا بہت سے ہیں. کوئی کہتا ہے فلاں چہیتے ہیں جو اللہ کے معاملے میں وہ ہماری جو ہے سفارش کرا لیں گے. یہ اللہ کے معاملے میں دھوکے ہیں. تو اللہ کے معاملے میں 50 قسم کے دھوکے ہیں جو انسان کھا رہا ہے، یعنی یہ سمجھ کر کے وہ اس دنیا میں اپنی عاقبت بگاڑ رہا ہے، خراب کر رہا ہے.
تو اگر عاقبت بنانی ہے اور آخرت بنانی ہے اللہ کے معاملے میں، کو صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور صحیح رویہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے سے بتایا، اور آخر میں اپنے کلام کے ذریعے سے بتایا، اور اپنے نبی اور اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا، اور آپ کے ذریعے سے سنتوں کی شکل میں آپ نے عمل کر کے دکھایا اور بتایا یہ ہے وہ راستہ جو صحیح راستہ جا رہا ہے، اس میں تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے، دیکھو یہ طریقہ ہے، اس طریقے میں عمل کرو، اور یہ کتاب ہے، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو تو تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، جو ہمارے امام صاحب ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور یاد ہی نہیں رکھنی چاہیے بلکہ دلوں میں جاگوری کر لینا چاہیے۔ اس میں قیامت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے، اللہ کے تقوی کے تعلق سے، دنیا میں دھوکہ بازی کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس کے مطابق جو اس میں تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔